شکریہ جی. انتہائی قابل احترام سائن جناب محمود شاہ صاحب اور سندھی دانشور خواتین و حضرات. خوشی اس بات کی ہے کہ سندھ کے دانشوروں کو آج ہم سن رہے ہیں اور ان کی جو ریسرچ ہے ان میں کافی پختگی ہے. میں کوشش کروں گا, کافی وقت ہو گیا ہے, اپنے آپ کو صرف اور صرف کانفرنس کے 1-2 ایشوز پہ مرکوز کر لوں. جیسے سب ساتھیوں نے کہا, میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا کہ یہ بیسیکلی ایک اپروچ ہے, یہ ذہنی کیفیت ہے کہ کس طرح جو یہ پوسٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم اس کو سندھ اور بلوچستان سے کاٹ کر کے کوئی اور چیز بنائیں. اور یہ سازش ہر فوجی حکمران نے کی. مشرف نے تو واضح کہا تھا کہ میں گوادر کو جو ہے نا فیڈرل ادارہ بنانا چاہتا ہوں, لیکن وہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ وہ عوام سے نہیں ڈرتے ہیں, وہ ڈرتے بھی ہیں. اب جو ان لوگوں نے نیا شوشہ چھوڑا, یہ 2 شوشہ ہیں. دوستوں نے اس کی کانسٹیٹیوشنل تفصیل بتائی. میں چونکہ 18ویں ترمیم کا ایک حصہ رہا ہوں, میں ایک چیز ذرا واضح کر لوں کہ جو لینڈ تھا 12 ناٹیکل میل تک جو سمندر تھی, وہ 18ویں ترمیم سے پہلے قومی وحدتوں کا تھا. 18ویں ترمیم میں جو وہاں تیل اور گیس جہاں کہیں دستیاب ہوتا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. اس میں ہم نے ترمیم کی 50% کیا. لینڈ اور 12 ناٹیکل میل تک یہ فیڈریٹنگ یونٹ کے حصہ تھے. دوسری اس کنفیوژن کہ وہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں نے ناپا تولا نہیں ہے. ایک اور نیا کنفیوژن ہم کریٹ کریں کہ واقعی یہ جو جزیرے ہیں یہ 12 ناٹیکل میلز کے ہیں. اس میں کوئی کنفیوژن کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ہیں فیڈریٹنگ یونٹس کے. جو جزیرے سندھ کے ہیں وہ سندھ عوام کے ہیں, 12 ناٹیکل میلز کے اندر ہے. کوئی اور پیمانہ لائیں گے, ہیرا پھیری میں تو ماہر ہیں, لیکن جو بھی پیمانہ رکھیں گے ان کو ہم نہیں لیں گے. جو بھی پیمانہ رکھیں گے, یہ سندھ اور بلوچستان کے ہزاروں سال اس مٹی کے حصے ہیں. یہاں بہت سے زوراور آئے, لیکن ان لوگوں نے سندھ اور بلوچستان پختونخوا کو قبضہ وہ نہیں کر سکے. اب یہاں پہ چاہے پیدا ہو یا اس سے قبل پاکستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی. اس پہ بھی ہم نے کافی پروٹیسٹ کی کہ بھائی آپ پاکستان کے آئین کو تو ویسے ہی نہیں مانتے ہیں, لیکن یہ تو آلریڈی سندھ میں کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. آپ نے کون سے قانون کے تحت یہ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی؟ لیکن بنیادی بات وہی جو سوچ کی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ہم انکروچ کر لیں. مجھے بہت افسوس ہوئی جب ہم 18ویں ترمیم میں جا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ جو کوسٹ ہے, جو پورٹ ہیں, وہ فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیں, وہ فیڈرل حکومت کے نہیں ہیں. لیکن ہمارے کچھ بڑے پارٹیوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں, کہتے نہیں جی یہ تو وفاق کے. میں نے کہا وفاق کے تو نہیں ہے, پورٹ تو میونسپل کارپوریشن کے بھی ہیں دنیا میں. تو یہ پورٹ, اب ہماری پورٹ کا کیا ہے؟
हम और आप और पख्तून जो है ना जितने रोएंगे वो हमारी रोना धोना खत्म नहीं होगी। हमारे पोर्ट ग्वादर पोर्ट में क्या है, 93% चाइना, 7% फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान 0, कोई रेवेन्यू हमें नहीं मिलेगा। अब इस पोर्ट से हमें क्या फायदा है? जमीन चला गया, हर जगह जाओ कोई लिखा हुआ है, कहीं पे एनएलसी लिखा है, कहीं पे एफडब्ल्यू लिखा हुआ है, कहीं फलाना बिल्डर है, कहीं फलाना बिल्डर है। अब मैं समझता हूं कि इसमें हमें संजीदगी की जरूरत है। हमें जितनी भी बातें हम करते हैं वो सब सच है। एक चीज का फुकदान है बदकिस्मती से, जो हम कौम दोस्तों पे हमेशा एक तनकीद है कि हम अपने अवाम को मुनज़्ज़म करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अब इसकी क्या रीजन है? ये उस वक्त क्यों मुनज़्ज़म थे? अगर 1957 में नेप बन जाता है और नेप में ये जो हम बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी पार्टियां इस वक्त यहां बैठी हुई हैं, वो सारे नेप कैसे थे? वो उस वक्त इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी बन गई कि उसको पाकिस्तान के इलेक्शन जीत रहा था। आज इसलिए एक तो तकसीम ने हमें बर्बाद की। दूसरी बात तो ये हुई कि हमने अवाम को शायद हमें खामियां दी या रियासती पॉलिसियां इतनी जोरावर थी कि हम अपने अवाम को मुनज़्ज़म नहीं कर सके। जब तक हम अपने अवाम को मुनज़्ज़म नहीं कर सकेंगे ना, हम जलसे करें 100 आदमी नहीं है, अगर हर जलसे में हम 1-1 लाख आदमियों को जमा कर सके, ये तमाम पीढ़ा मीठा सारे जो है ना एक ही रोज में जो ना खत्म होंगे। बदकिस्मती हमारी यह है कि रियासत ने कौमों के अंदर, तबकात के अंदर, अदारों के अंदर, पार्टियों के अंदर आपस में इतनी नफरतें क्रिएट की हुई हैं कि हम उनको नहीं समझ रहे हैं। आज इसी तरह जो सिंध के वो हैं, हमारे 2 बड़े मशहूर वो हैं कि अफ्तलार जजीरा है बहुत बड़ा, जहां हमारे फिशरमैन जाके वहां पे पसिनी के करीब है। एक चरना आइलैंड है यहाँ पे नजदीक है आपके, उसमें सुमियानी और इनके पास। अब वहां पे चरना आइलैंड जो वहां पे WWF वालों ने इसको लिखा है कि मेरीन जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और इसको उसमें जो डॉल्फिन है या दूसरे जो ना आदि जानवर हैं वो वहीं पे होते हैं। उसको कहते हैं जी हम वहां पे जो है ना ऑयल टर्मिनल लगा देंगे। अब वहां के जो मछेरे हैं, ये पूरा गड्डानी है, सोनमियानी है, डाम है, गोट गुलाम मोहम्मद है, ये तो सारे जो है पिट जाएंगे। भाई अगर आपको ऑयल रिफाइनरी लगाने कहीं और लगा दो, ये क्या बात है कि आप जाके जो है ना आइलैंड के अंदर लगा देंगे। लेकिन चूंकि नीयतें ठीक नहीं है और डे 1 से उनकी नीयतें ठीक नहीं थी, नया शोशा छोड़ा है। शोशो क्या अमल मैं गया हूं, अभी 3-4 दिन पहले मैं ग्वादर में था। तमाम ग्वादर शहर को फेंसिंग कर रहे हैं। 2 गेट होंगे, एक कराची की तरफ से, एक पिशकान की तरफ से, और वो बहुत बड़े जो ना वो बना रहे हैं। जो भी जाएगा गाड़ी के साथ वो हाईली स्कैनर लगेंगे और उसके अंदर उसको जाना पड़ेगा। अब ये दुनिया में कहीं पे बॉर्डर पे फेंसिंग होती है, किसी शहर का हमने फेंसिंग तो नहीं सुना। किसी ग्वादर को हम सेफ सिटी बनाएंगे। भाई अगर आपको ग्वादर को सेफ सिटी बनाना है, अनविजिबल तरीके हैं, आप सेफ सिटी बना दें। वैसे उधर 300-400 4,000 कैमरे लगे हुए हैं। चाइनीज के पास तो कोई लोकल आदमी भी नहीं जा सकता है।
آپ کے پاس تو بندوق ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں آ سکے گا. قادریوں کو تو کوئی نہیں مارتا ہے، اگر کوئی مارتا ہے تو مارنے دو بجائے اس عذاب سے. اس نے گاؤں تقسیم ہے، ایک گاؤں یہاں پہ ہے ایک وہاں پہ ہے. اب اس کے مسجد ادھری ہے، اسکول ادھری ہے. اس کو 15 کلومیٹر چل کے اپنے رشتہ دار کے پاس جانا پڑتا ہے. اب کل گوادر کے لوگوں نے جرگہ کیا، اس کو ریجیکٹ کی. ہماری خواہش ہے، کوشش ہے کہ ہم یہ جو سندھ اور بلوچستان کے جو جزیرے ہیں اور گوادر کی فنسنگ ہے، تو ہم نے کہا بھائی اگر خطرہ ہے تو وزیر اعظم کو ہے، صدر کو ہے، جا کے وہاں فنسنگ کرو، اسلام آباد کو فنسنگ کرو، جا کے کسی اور شہر کو فنسنگ. ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. چائنیز ہیں، چائنیز پروٹیکٹڈ ہیں ان کے پاس. میں کم از کم ملک کا وزیر اعلیٰ رہا ہوں بلوچستان کا، میں بھی نہیں جا سکتا. میں نہیں جا سکتا ہوں. اس زمانے میں جب ہم تھے، میں اور زیارتوار بھی کبھی کبھار جا کے بریفنگ دیتے تھے، پتہ نہیں اصلی جگہوں پہ لے جاتے تھے کہ نہیں، وہ بھی ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اب ہم اپنی سرزمین پہ اب یہ کہتے ہیں کہ گوادر والوں کو ہم الگ شناختی کارڈ دیں گے. لوکیٹ. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ نفرتیں پیدا کر رہی. لیکن ان کو اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بیانیہ ہے کہ یہ ملک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اس میں ہم ڈنڈے کے زور پہ حکومت کر رہے ہیں اور کریں گے. یہاں ایک قوم ہے، وہ ہے پاکستانی. ہم لاکھ چیخیں کہ جی پاکستانی ابھی تک قوم نہیں. آپ نے کوئی ایسی اچھی کام نہیں کی کہ لوگ اپنی قومی وجود کو ختم کر کے پاکستانی قوم بن جائیں. یہ کثیر القومی ریاست ہے. قومی اپنی سرزمین پہ ہزاروں سال رہ رہے ہیں. پختون ہیں، سندھی ہیں، سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں. اب اس کو تسلیم کرنا اس کے لیے جو ہے نا نزیہ پاکستان کو چیلنج کرنا ہے. آپ زور دیتے ہیں، ہمارے مشرق جو ہے نا زور دیتے ہیں جی مائن کو مانو. وہ آئین کو بھی نہیں مانتے. بھائی جو کچھ آئین کے اندر ہے اس کو تو مان لو. اب یہ اس وقت زوراور ہے جب تک ہم کمزور ہیں. مختصر اگر ہم نے اپنے عوام کو منظم کیا، لیکن اب سندھ ایکشن کمیٹی نے اگر عوام کو موبلائز کی، اس لیے جو ہم یہاں کہتے ہیں کہ جی نیشنلسٹ پارٹیوں کے پاس خود ہے کیا. اگر ہم عوام کو منظم کریں، ہم اپنی چیزوں کو روک سکتے ہیں. ادروائز یہ ایک ایک کر کے جس طریقے سے ہمیں، جیسے میں تو ابھی 2-3 دفعہ گیا ہوں، صحیح جو سجا سپاہی کہہ رہا ہے، مطلب آپ کراچی سے لے کر حیدرآباد کی رائٹ لیفٹ میں کوئی ایسی زمین نہیں رہ گئی ہے. سب باڑھ کے اندر ہے. لاکھوں ایکڑ زمین ہے. ہمارے ہاں آپ یہاں سے نکل جائیں، پورا اورماڑا، پورا پسنی، پورا گوادر، میں نے آ کے ان کو کینسل کیا، دوسرے لوگ آ کے پھر بحال کر لیتے ہیں. حالانکہ میں نے پسنی سب ڈویژن کے تمام لینڈ گوادر کی اچھی خیسی کینسل کیے تھے. تو اس لیے کہ عوام کمزور ہے، عوام کو ہمیں موبلائز کرنا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹیز کو، میں اس میں کوئی مطلب شک نہیں ہے کہ سندھ کے جو دانشور ہیں وہ اپنے کیس کو کم از کم بلوچوں سے زیادہ بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ یوسف عزیز مکسی کا شعر ہے کہ فقط دانائیوں سے ہی مرادیں بھر نہیں آتی، ضرورت ہے کہ داناؤں میں دیوانہ ہو جائے. آپ کو مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم سیاسی کارکن اس حد تک جائیں گے کہ ہم اپنے پختونخوا، بلوچستان، سندھ، سرائکی اور پنجاب اپنی وطن کی، اپنی زبان کی، اپنی قومی تشخص کی دفاع کر سکتے ہیں تو کوئی اس کو جو ہے نا وہ نہیں کرے گا. نہیں تو یہی ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی فساد وہ کریٹ کرتے ہیں اور ہمیں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تھینک یو. میں اور آپ تمام دوستوں کی مشکور ہو سکتے ہیں.